نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو بھائی ہماری گفتگو چل رہی ہے اقامت نماز کے حوالے سے۔ اقامت نماز کے حوالے سے نماز کے ارکان، اس کے شرائط مکمل تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور اب ہماری بات نماز کے متعلق چل رہی ہے کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور آداب بیان کیے گئے، اور نماز کے اندر سورۃ فاتحہ سورۃ وغیرہ ملانا، اور نماز کی چند ضروری چیزیں، اور آج کے درس کے اندر نماز کے بعد کے اذکار کے حوالے سے بات کریں گے، اور فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں، اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ کیا انفرادی دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں، اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ تو کل کے درس میں ہماری جو بات چل رہی تھی وہ التحیات کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ التحیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم کل بیان کیا گیا تھا، اور یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو التحیات کے بعد درج ذیل درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، فجر کی نماز ہو یا سنت کوئی بھی ہو، تو 2 رکعت والی نماز میں التحیات پڑھ کر درود شریف پڑھ کر آپ کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی، اللہم انی ظلمت نفسی، کوئی بھی دعا پڑھ کر آپ نماز مکمل کر دیں۔ اور اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر صرف بسم اللہ پڑھ کر الحمد سورۃ فاتحہ پڑھ کر اور رکوع میں چلے جائیں گے، سجدہ کریں گے اور اپنے 4 فرض نماز مکمل کر لیں گے۔ اسی طرح اور اس کے علاوہ اگر آپ فرائض کے علاوہ 4 رکعت والی نماز یعنی سنت، نفل یا 3 وتر آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی، سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر نماز 4 رکعت یا 3 رکعت والی ہے تو التحیات میں صرف عبدہ و رسولہ تک آپ نے التحیات پڑھنی ہیں۔ اگر کسی نے غلطی سے اللہم صلی علی محمد تک درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ 4 رکعت والی نماز ہو اور اگر آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس سے کم پڑھا ہو، اللہم صلی علی صرف خالی پڑھا ہے، اللہم صلی آپ نے پڑھا، آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے چھوڑ دیا، تو پھر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اور فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جائے گی، اور اگر کسی نے غلطی سے سورت ملا دی، فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جائے گی، سورۃ فاتحہ کے ساتھ اگر کسی نے غلطی سے سورت ملا لی تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ تیسری بات، التحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے کہ درود شریف پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے، سنت ہے یا کیا ہے، تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنی رحمت نازل فرما، اور وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر تو اپنی رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، کہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائی، وعلی آل ابراہیم،
اور جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر اپنی رحمت نازل فرمائی، اس طرح تو محمد پر اور ان کی آل پر بھی تو رحمت نازل فرما۔ انکا حمید مجید، کہ بے شک تو ہی بزرگ تعریفوں کے لائق اور تو ہی بزرگی والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہم بارک علی محمد، کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر تو برکتیں نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم، کہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی برکتیں نازل فرمائی، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی تو نے برکتیں نازل فرمائی، اس طرح تو محمد پر اور ان کی آل پر بھی برکتیں نازل فرما۔ انکا حمید مجید، کہ بے شک تو ہی تعریفوں کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ تو بھی درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا حدیث مبارکہ سے ثابت ہو، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جو دعا حدیث مبارکہ سے ثابت ہو، آپ وہ دعا درود شریف کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ امام صاحب فرضوں کے علاوہ ویسے ہی اب اکیلے نماز پڑھ رہے تو آپ ساری دعا بھی پڑھ سکتے، ایک دعا بھی پڑھ سکتے، دو تین بھی پڑھ سکتے، جتنی مرضی پڑھ سکتے آپ، جو سنت سے ثابت ہو، حدیث مبارکہ سے جو دعا ثابت ہو۔ تو یہاں پر ان کا مفہوم آپ سماعت فرما لیں دعاؤں کا، اور تاکہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم دعا میں کیا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اکثر جو دعا ہم پڑھتے ہیں کہ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، یہ دعا وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، نماز پر ہمیشگی اختیار کرنے والا بنا، ومن ذریتی، کہ اے پروردگار میری اولاد میری نسل کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، اور ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو میری اس دعا کو قبول فرما، اپنی بارگاہ تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، اور تمام مؤمنین کو معاف کر دے، تمام ایمان والے کے گناہ، ان کے گناہوں کو بھی بخش دے، ان کو بھی معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، اس دن کے جس دن تو حساب کتاب قائم کرے گا۔ اور اس دعا کا ذکر سورہ ابراہیم کے اندر آیا ہے۔ اور دوسری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو بھئی جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے تو ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم دعا میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب دعا کا ترجمہ، مفہوم، ساری بات ہمارے سامنے واضح ہوگی تو پھر ہم اسی انداز میں اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اگر ہم دعائیں تو مانگ رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے، تو پھر ہمیں کیا پتہ کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کون سے اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں، ہمیں کیا اس بات کا علم، کیا اندازہ ہے۔ تو بھئی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، اور نماز سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے کہ جس کی کسی حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، اس کا چھٹکارا نہیں ہے، نماز ہر حالت میں پڑھی جاتی، اللہ کا ایسا حکم کہ اس کے ادا کرے بغیر، پڑھے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو بھئی جتنا اہم اللہ کا حکم لازمی ہے، اتنا ہی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اتنا ہی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تمام دعائیں وغیرہ پڑھ کر اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر بائیں طرف۔ ہم سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ بھئی سلام اس لیے پھیرتے ہیں کہ تاکہ ہم جو مسجد کے اندر نمازی ہیں، آپ نمازیوں کو سلام کریں، اور جو آپ نے فرشتے ہیں یا جنات وغیرہ کوئی بھی، آپ ان کو سلام کریں تو دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے سلامتی ان پر بھیج رہا ہوں، اور جو کرامن کاتبین فرشتے ان کو سلام کر رہا ہوں، یا جنات دوسری مخلوقات، میں ان پر سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ اور سلام کرتے وقت اپنی نظریں اپنے کندھوں پر رکھیں، اپنے کندھوں پر رکھ کے ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ تو بھئی یہ مکمل نماز پڑھنے کے بعد اب دوسرا مسئلہ یہاں پر آیا ہے کہ نماز کے بعد کا اجتماعی دعا مانگنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یا نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے یا نہیں؟ اب یہاں پر ایک عمومی بات یہ ہے کہ اکثر اب ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہماری کیا صورتحال ہے؟ اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو ضد کی وجہ سے 3 مرتبہ دعائیں مانگتے ہیں، 2 مرتبہ دعائیں مانگتے، صرف کیوں کہ دوسرے نہیں مانگتے، ہم 3 مرتبہ مانگیں گے۔ اور بعض ایسے کہ ضد کی وجہ سے دعا اکیلے بھی نہیں مانگتے۔ تو بھی ہماری صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ہم سارے سنت کے خلاف چل رہے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث مسلک دے ہو، چاہے اہل سنت بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو۔ ہماری عناد ضد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف ضد کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اور بھئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی زندگی دیکھنی ہے، ہم نے قرآن دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ اور بھئی یہاں پر حضور کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو یہ اذکار، یہ تسبیحات سب سے پہلے کرتے، اور سب سے پہلے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے، اور اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 مرتبہ حضور پڑھتے، اور اس کے بعد دعا مانگتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کیونکہ یہ جو دعا، یہ اکثر احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضور اس دعا کو مانگتے تھے۔ اور اب رہا مسئلہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور جب نماز سے فارغ ہوتے اپنے چہرے کو نمازیوں کی طرف پھیرتے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے، حدیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کا کہیں حدیث پاک میں ذکر نہیں آتا کہ حضور نے اجتماعی دعا مانگی ہو اور بلند آواز سے مانگی ہو، اس بات کا ذکر کہیں بھی نہیں آتا۔ مستقل یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد امام اجتماعی دعا بلند آواز سے مانگے اور مقتدی اس پر آمین کہے، یہ بات حضور سے کہیں بھی مکمل طور پر کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور البتہ دعا مانگنا انفرادی، حضور ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ کئی احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، لیکن یہ بات ثابت نہیں کہ حضور نے اجتماعی دعا مانگی، یہ اگلا عمل ثابت نہیں کہ حضور نے دعا اجتماعی مانگی ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ بن چکا ہے، امام صاحب 2 حرف کہتے ہیں، ہم گھروں کو بھاگ جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو بھائی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب مکمل اہتمام سے، بھائی اگر تو سنتیں آپ نے پڑھ دی، آپ سنتیں اطمینان سے پڑھیں اور سنتوں کے بعد تمام اذکار پورے کریں جو سنت سے ثابت ہے، وہ آپ اذکار مکمل، تسبیحات مکمل پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ اور بھائی یہ نہیں کہ آپ صرف امام صاحب دعا مانگے اور اجتماعی دعا کے لیے آپ بیٹھے رہے، تو یہ عمل سنت سے مکمل طور پر ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اگر امام صاحب دعا شروع کرتے ہیں الحمدللہ اور خاموش ہو جاتے، آپ سب انفرادی دعا مانگیں، اپنی دعا مانگیں، کیونکہ امام صاحب نے ایک مجموعی دعا مانگنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں، ہر کوئی اپنے لیے دعا مانگنا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی پریشانی کوئی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہر بندہ اپنی انفرادی دعا مانگے۔ اجتماعی دعا مانگنا یہ مکمل احادیث سے ثابت نہیں ہے یہ عمل۔ اور اگر کسی نے مانگ لی، اگر کسی نے اجتماعی دعا مانگ لی، اجتماعی دعا مانگ لی، تو پھر کیا وہ گنہگار ہوگا؟ کیا وہ حضور کی سنت کے خلاف چلنے والا ہوگا؟ بھائی اگر کسی نے 1-2 مرتبہ دعا مانگ لی تو تب تو گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر ضد پکڑ لی کہ لازمی ہی دعا مانگنی ہے، کہ لازمی دعا ثابت ہے، یہ کر کے چھوڑنی ہے، مانگ کے چھوڑ دی کہ دوسرے نہیں مانگتے ہم مانگیں گے لازمی، تو پھر یہ عمل سنت کے خلاف ہو جائے۔ دعا کو لازمی سمجھنا، واجب قرار دینا، فرض قرار دینا، اس کو اہمیت دینا کہ نماز کے بعد ہم نے اجتماعی دعا لازمی مانگنی ہے، تو پھر یہ عمل سنت کے خلاف ہو جائے گا، پھر یہ عمل سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ ہاں بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، بھئی جنگ کا موقع ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی غم آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو موقع بحل کی مناسبت کے حساب سے پھر دعا اجتماعی مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا ثبوت حدیث میں آتا ہے، لیکن فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور ویسے آتا ہے کہ ید اللہ الجمع، کہ جماعت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اگر بندہ اکیلا دعا مانگے گا اور اگر اجتماعی دعا مانگے گے اس کا اثر اور ہے، اگر کوئی انفرادی عمل کرتا ہے اس کا اثر اور، اگر کوئی اجتماعی عمل کرے اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ تو موقع بحل کی مناسبت کے اعتبار سے اگر کوئی اجتماعی دعا کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، واجب سمجھنا، لازمی سمجھنا، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا یہ مکمل حدیث سے ثابت
یہ عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اس بات کو ضروری نہ سمجھا جائے، اعتراض نہ کیا جائے کہ بھئی اجتماع دعا کیوں نہیں مانگی گئی، کیونکہ یہ عمل حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اور سارے مسلک کے کوئی بھی مسلک ہو، ہر مسلک اس بات کو مانتا ہے کہ اجتماعی دعا حضور سے بآواز بلند اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے حضور سے۔ اور بھائی کوشش یہ نہ کرے کہ آپ انفرادی بھی نہ مانگے۔ اکثر بھائی ضد کی وجہ سے انفرادی بھی نہیں مانگتے، وہ نماز پڑھتے گھروں کو چلے جاتے۔ بھائی مستقل عمل یہ کہ بھئی حضور نماز پڑھتے اور مقتدی کی طرف چہرہ پھیر کر بیٹھ جاتے، کوئی حال احوال کوئی مسئلہ کسی کا ہوتا، مسائل دریافت کرتے، مسائل لوگوں کو بتاتے، اور اس کے بعد حضور اپنے مکمل اذکار کرتے۔ تو بھئی یہ دعا پڑھ کر اس کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس، اور جو اذکار ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تمام اذکار حضور کیا کرتے تھے۔ تو بھئی کل کے درس میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ بقیہ تفصیلی بات کی جائے گی کہ بھئی حضور کون کون سے اذکار نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، کون کون سی دعائیں مانگا کرتے، کون کون سے اذکار پڑھا کرتے تھے۔ اس کے متعلق کل کے درس میں انشاءاللہ بقیہ تفصیل کی جائے گی، اور اجتماعی دعا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ دوبارہ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا کا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی تمام بھائی اس بات کی کوشش کریں کہ ہم مکمل اپنی نمازوں کو قرآن و سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے مسائل کھڑے نہ کریں، فتنے کھڑے نہ کریں، فساد کھڑے نہ کریں، بلکہ جو بات حضور سے ثابت ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين يا رب۔